تو یہ اب تک ولادت چھپی ہوئی ہے، آثار چھپے ہوئے ہیں تاکہ کوئی جان نہ سکے. کیوں؟ تمام کے تمام، جس طرح سے فرعون کے لوگ، اسی طرح سے بنی عباس کے لوگ جواسیس سے، جاسوسی کرتے تھے امام کے گھر کی. حتیٰ جو گھر میں کام کرنے والی بات خادمہ آتی تھی وہ جاسوسی کرتی تھی. سب جاسوس سے کہتے تھے کہ ہمیں پیغام پہنچانا ہے بنی عباس کو. اب امام کی دو ذمہ داریاں تھیں 11ویں امام کی. پہلا کام حفاظت کریں 12ویں امام علیہ السلام. پہلا کام یہ تھا کہ حفاظت کریں. دوسرا کام امام کا تعارف کروائیں خاص شیعوں کو، تاکہ شیعہ یہ نہ کہیں کہ ہم جانتے نہیں ہیں 12ویں امام کو، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے. اب لوگ آتے ہیں، امام ہمیشہ چھپا کے رکھتے ہیں 12ویں امام علیہ السلام کو. اب سب شیعوں کے ذہنوں میں بھی شبہات آنے لگی. آپ کو پتا ہے نا کہ بات ذہن میں شبہ آنے لگتا ہے. شیطان تو اپنا کام کرتا ہے، دلوں میں وسوسے آ رہے ہیں. ایک شیعہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں بار بار سوال آتا تھا، پیغمبر نے کہا میرے 12 وصی ہوں گے، یہ 11ویں امام ہیں، 12ویں کو انہی کے گھر سے آنا. وہ 12ویں کہاں ہیں؟ کہ ایک دن امام کے ایک وکیل تھے قم مقدس میں. قم شروع سے شیعوں کا شہر تھا. امام کے وکیل تھے جنہوں نے خمس کلیکٹ کیا، کہا کہ میں امام کے پاس جا رہا ہوں. کہاں؟ سامرا، عراق. تو اس شیعہ نے کہا میں بھی ساتھ چلنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ کہا چلو. پرانے زمانے میں ٹریولنگ سفر کرنا بہت مشکل کام ہے. میں تیز تو نہیں چل رہا ہوں، مجھے تھوڑا سا بھی احساس ہونا کہ وقت کم ہے تو میں بہت زیادہ تیز بولنے لگتا ہوں. تو تھوڑا تھوڑا آپ لوگ میرے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے. جہاں اگر کوئی پریشانی ہو یا نہ سمجھ میں آ رہی اشارہ کرتے مجھے کوئی آدمی بتا دے تاکہ میں تھوڑا سلو ڈاؤن ہو جاؤں. بسم اللہ بسم اللہ. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اب ایک مرتبہ یہ سارے کے سارے افراد چلے. ایک مرتبہ وکیل چلا، ساتھ میں ایک شیعہ کا میں ملنا چاہتا ہوں. اب ذہن میں شبہ ہے، ذہن میں شک ہے، پتہ نہیں 12ویں امام کب آئیں گے، کیا ہوگا، دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے. ابھی تک آئے ہیں، پیدا ہوئے نہیں ہوئے. ایک مرتبہ پہنچا، جیسے 11ویں امام کی خدمت میں سامرا پہنچے، ان کے گھر گئے تو امام علیہ السلام نے فوراً کہا آج تمہارے خمس کا حساب میں نہیں کروں گا، آج تمہارے 12ویں امام تمہارے خمس کا حساب کریں گے. اور امام نے مسکرا کے دونوں کو دیکھا. وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. کہا بھی وہ جو شیعہ کہہ رہا تھا ذہن میں شبہ ہے، اس کو فوراً جواب سے محسوس ہونے کا کہ شاید آج زیارت ہو جائے. امام نے اشارہ کیا، دیکھ رہے ہو سامنے؟ مولا 12ویں امام کون ہے؟ کہاں؟ سامنے دیکھ رہے؟ کہاں؟ ہاں. کہ وہ تمہارے 12ویں امام ہے. کہ مولا یہ بچہ 3-4 برس کے اس وقت 12ویں امام علیہ السلام ہے. کہا ہاں یہی تمہارے امام ہے. کہا کہ مولا کیا اللہ بچپنے میں بھی امامت دے دیتا ہے، بچے کا امام بنا دیتا ہے؟ توجہ ہے؟ امام کا قرآن کو مانتے ہو؟ کہا مولا قرآن کو مانتے تبھی تو مسلمان ہیں. کہا اللہ قرآن میں کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا صَبِيًّا. جناب یحییٰ ابی سبی سواد بے یہ الف سبی کہتے ہیں بچے کو جو بالغ نہ ہوا ہو. کہ وہ اللہ جو بچپنے میں یحییٰ کو نبوت دے سکتا ہے، گہوارے میں عیسیٰ کو نبوت دے سکتا ہے، وہ کسی کو امامت کیوں نہیں دے سکتا؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں دونوں اٹھے آئے 12ویں امام کی خدمت میں جا کے بیٹھے. کہا مولا ہم آپ کے پاس خمس کا حساب لے کے آئے ہیں. تو کہا 12ویں امام صاحب نے ہمیں دیکھا، ہم نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. کہا کہ مولا آپ کے اس شیعہ نے آپ کے لیے خمس بھیجا. امام نے کہا ہاں مقدار اتنی ہے. بہت ہی گھبرا کے سنا ہوگا. مقدار اتنی ہے خمس کی، جب واپس قم جانا تو ہمارا ایک اور شیعہ ہے وہ بہت غریب ہے، اسے میری طرف سے ہی پیسے دے دیں. کہ مولا یہ دوسرے آپ کے شیعہ نے پیسے دیے ہیں. کہ جب جاؤ گے راستے میں ایک بیوہ ملے گی، نام یہ ہوگا، اسے میری طرف سے دے دینا. کہ مولا یہ آپ کو کیسے پتا کہ ہمیں راستے میں کوئی بیوہ خاتون ملے گی؟ کہ تعجب اس پہ نہ کرو کہ مجھے پتا ہے، تعجب تب کرو جب نہ جانتا ہوں. جاننے پہ تعجب نہ کرو، میں حجت خدا ہوں. ایک بیوہ خاتون ملے گی، اسے یہ خمس کے پیسے دے دینا. اس طرح سے امام نے مختلف طریقوں سے بتایا. کہ مولا ایک شیعہ نے پیسے دیے ہیں. کہ مولا نے کہا یہ قبول نہیں ہے، واپس لے جاؤ. کہ مولا آپ کا شیعہ ہے، خمس ہے، خمس آپ کا حق بنتا ہے، کیوں قبول نہیں ہے؟ کہ اس شیعہ نے میرے دوسرے شیعہ کا حق غصب کیا، جب تک اس کا مال لوٹا نہ دے، اسے راضی نہ کر لے، تب تک میں خمس قبول نہیں کروں گا. توجہ ہو، زیادہ نہ گھبرائیے. کہ جب تک کہ اسے راضی نہ کر لے میں خمس قبول نہیں کروں گا. شیعوں کو راضی کرے. اس طرح سے تفصیل اب وقت نہیں ہے. ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، دونوں باتیں کر رہے تھے. ان میں سے وہ جو ذہن میں شبہ لے کے، اب تو امام اب تک وکیل سے بات کر رہے ہیں، وہ جو ذہن میں شبہ لے کے آیا، وہ بیٹھا دیکھ رہا تھا سب کچھ. امام نے اس سے مخاطب ہو کے اس کا نام لیا. کہا کہ تو ابھی بھی مجھ پہ ایمان نہیں لے کے آئے گا، کتنے معجزات تجھے دکھا رہا ہوں. کہ نہیں مولا میرے ذہن میں شبہ نہیں ہے. امام نے کہا سن، اپنے ذہن سے شبہات دور کر دے، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لے تاکہ ذہن میں دوبارہ شبہ نہ آئے.
میں تمہارا حجت ہوں، میں حجت خدا ہوں. ایک مرتبہ اس نے کہا مولا یہ کچھ پیسے ہیں، ایک آفی شیعہ نے 132 دینار، اس زمانے میں سونے کے سکے اشرفیاں نے. مولا نے کہا نہیں یہ اتنے نہیں اتنے ہیں. اس نے کہا اتنے ہیں. مولا نے کہا نہیں اتنے نہیں، جو تو کہہ رہا غلط ہے، اتنے ہیں جتنے میں بتا رہا ہوں. اب وہ بیچارہ گھبراہٹ کے اندر، مولا سامنے بیٹھے ہوں تو گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے انسان میں. کوئی مقدس آدمی کے ساتھ میں بیٹھے تو سوال بھول جاتا ہے. اب یہ تو امام وقت ہے، حجت خدا. کہ نہیں مولا میں قرار دیتی. امام نے کہا نہیں گن میرے سامنے. اس نے سارا وہ پوٹلی کھولی، اس میں سے سکے نکالے، گننا شروع کیا. گھبراہٹ میں صحیح طرح گنا نہیں جا رہا تھا. کہ نہیں مولا یہ پتہ نہیں کتنی مقدار بنی. امام نے کہا دوبارہ گن. دوسری مرتبہ گنے، پھر نہیں کاؤنٹ کر سکا. امام نے کہا تیسری مرتبہ گن، میں بتاتا ہوں. گنے تو وہی مقدار تھی جو امام زمانہ نے بتایا. عزیزان گرامی جب بتا دیا، امام نے ذہن سے شبہ دور کیا. امام نے کہا تعارف بھی ہوتا چلا جائے. اب میں شبہ کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. اب آپ کے ذہنوں میں ہے نا کہ 255 ہجری میں امام کی ولادت ہے، 255 یہ امام کی ولادت کا سال. 260 ہجری میں 11ویں امام کی شہادت ہے. اب تک بنی عباس نہیں جانتے کہ 12ویں کون ہے، لیکن سب کے ذہنوں میں یہ 11واں ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں ان کو جلدی زہر دے دو، ایسا نہ ہو کہ 12واں آ جائے. پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ آج کوئی جا کے محمد ابن یہ سلمان ملعون کو بتا دے کہ جب اس زمانے میں بنی عباس نہیں روک سکے امام کی آمد کو، تو کیسے مکے میں امام کے ظہور کو روک لے گا. بار بار کہتے ہیں نا مکے میں ظہور نہیں ہونے دیں گے. تو کوئی میں کیا کہوں. گرامی توجہ رکھیے گا. اس نے کہا نا مکے میں ظہور نہیں ہونے دیں گے. دشمنان اہل بیت پہ لعنت. اس کا مطلب پہنچ رہے ہیں سب لوگ. اب یہ جو آل سعود ہیں اس طرح سے بنی عباس اس زمانے میں تھے. وہ کہا کہ زہر دے دو 11ویں کو تاکہ 12واں نہ آئے. جیسے ہی زہر دیا، 28 برس کے تھے، 11ویں امام شہادت ہو گئی. فوراً جواسیس کو بھیجا، جاسوسوں کو کہا جاؤ جا کے دیکھو جنازے میں کوئی بچہ نہ آئے، کوئی ایسا نہ ہو کہ جو پہچانا نہ چاہتا ہو. ایک مرتبہ سب کے سب لوگ جواسیس سب پہنچ گئے، فوجی پہنچ گئے. ایک مرتبہ 11ویں امام کے بھائی جعفر نے جنازہ پڑھانا چاہا. جیسے جنازے پہ آئے تو دیکھا کہ گھر سے ایک بہت ہی پرنور بچہ ہے جس نے سر پہ امامہ باندھ رکھا ہے. اور آنے کے بعد ابا کو پکڑنے کے بعد کہا چچا جان ہٹ جائیے، میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ جنازہ پڑھاؤ. حق کو بہار ہے، میرا حق زیادہ بنتا ہے، ہٹ جائیے آپ. ایک مرتبہ بچے نے 5 برس کے بچے نے جنازہ پڑھایا. بڑا ہی فصیح و بلیغ زبان کے اندر جنازہ پڑھایا. اور سارے کے سارے شہر نے دیکھا کہ بچہ آیا. توجہ ہے. سوال کا جواب ملا نہیں ملا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے تو کیسے مان لیں. اب یہ سارا شہر کہہ رہا ہے کسی بچے نے جنازہ پڑھایا. بھائی 11ویں کو سب نے مانا ہے اور سب کہہ رہے ہیں کہ جنازہ کسی بچے نے پڑھایا ہے. یہ گواہی دینا بتا رہا ہے کوئی 12واں ہے. یہ پہلا جواب ہے. ایک مرتبہ جنازہ ہو گیا، اس کے بعد پھر کہا کہ نہیں دوبارہ جنازہ واپس گھر میں لے آئیے، جہاں میرے دادا کی قبر ہے اس کے بالکل ساتھ دفنایا جائے گا. اب یہ کہنا میرے دادا کی جہاں قبر ہے. اب جب یہ جاسوس واپس گئے تو فوراً بنی عباس کے خلیفہ نے پوچھا کبھی جنازہ کس نے پڑھایا؟ کہا پتہ نہیں. کیا مطلب؟ اتنے ہم نے پیسے خرچ کیے کہ نظر رکھو کون جنازہ پڑھائے گا، تم کہہ رہے تمہیں پتہ نہیں؟ کہ نہیں پتہ نہیں، کوئی بچہ آیا تھا اس نے جنازہ پڑھا دیا. کہ بچہ کون تھا؟ کہ بھئی وہ جہاں 11ویں یہ حسن عسکری علیہ السلام رہتے تھے وہیں سے بچہ آیا، جنازہ پڑھا کے واپس چلا گیا. کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ 12واں ہو. کہ گھر کو چاروں طرف سے گھیر لو. سب نے گھیر لیا، فوج آئی، پورا لشکر آیا. 400 افراد گھر میں گئے. کہ ہمیں بچے کو دیکھنا. اب سارے کے سارے خادم جو وہاں موجود تھے سب نے روک دیا کہ نہیں کوئی نہیں آ سکتا. کہ نہیں ہم آئیں گے. انہوں نے دروازہ گرایا اور اندر چلے گئے. یہ دروازے گرانے کی تو عادت مسلمانوں کی پرانی ہے. ایک مرتبہ گئے کہ ہم 12ویں کو دیکھنا چاہتے ہیں. آئے، گھر کے اندر آئے، صحن میں گئے، ہر جگہ دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو سرداب میں جا رہا ہے. ایک بیسمنٹ ہے وہاں پہ بچہ جا رہا ہے. فوراً بیسمنٹ میں گئے. کچھ لوگوں نے بیسمنٹ کو گھیر لیا ہے، کچھ افراد بیسمنٹ میں گئے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہاں پہ سرداب مبارک میں جانے کے بعد بچہ نہیں ملا. توجہ ہو. وہ 400 افراد واپس گئے. سب نے جا کے شہادت دی، گواہی دی کہ بچہ نہیں ہے. توجہ ہو. جب سب نے گواہی دی تو انہوں نے کہا نہیں 12ویں امام نہیں ہے. اب یہی کہو کہ نہیں ہے، کیونکہ 400 افراد نے تلاش کیا اور انہیں نہیں ملے، اس کا مطلب ہے نہیں ہے. عزیزان گرامی ان کا تلاش کرنا بتا رہا ہے کوئی ہے. یہ 400 افراد ڈھونڈ کسے رہے ہیں؟ یہ ڈھونڈنا بتا رہا ہے، تلاش کرنا بتا رہا ہے کوئی ہے. عزیزان گرامی یہ دلیل ہے کہ کوئی ہے. اگر توجہ ہو. اب فلسفے کا قانون ہے کہ نہ ملنا
نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. بہت ہی گھبرا کے سن رہے ہیں آپ. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب تک میں صرف عقلی دلیلیں دے رہا ہوں. جتنی دلیلیں دی سب عقلی. ابھی قرآن کی آیات پیش کروں گا. لیکن یہ سن لیجیے, قانون فلسفے کا نہ ملنا نہ ہونے کی دلیل نہیں. نہ ملنا نہ ملنے کی دلیل ہے. میری انگوٹھی مثال کے طور پہ یہاں آپ کے اس امام کا کھو جاتی, مثال دے رہا ہوں. اس کے بعد میں تلاش کرتا ہوں, تلاش کرنے کے باوجود مجھے انگوٹھی نہیں ملتی. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل نہیں کہ انگوٹھی نہیں ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ ڈھونڈنے کے باوجود مجھے انگوٹھی نہیں ملی. کیا بھائی مولانا نے بہت تلاش کی, انگوٹھی نہیں ملی, کیا ہوا؟ دلیل ہے کہ ان کو انگوٹھی نہیں ملی. یہ نہیں ہے کہ انگوٹھی نہیں ہے. توجہ ہو, قانون یہ ہے کہ تلاش کرنے پہ جو شے نہ ملے تو دلیل اس بات کی ہے کہ وہ شے اسے نہیں ملی. اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ نہیں ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.